الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی محدود اور تھوڑا سا وقت دے کر بھیجا ہے، اور اس تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے تقاضا کیا ہے کہ میرا بندہ میری بندی اچھا عمل کر آئے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف یہ نہیں کہا کہ عمل کر آئے، بلکہ یہ کہا کہ اچھا عمل کر آئے. تو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا عمل یا برا عمل اس کے کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا. انسان کے اوپر 3 زمانے گزرتے ہیں: ایک انسان ماں کے پیٹ میں، ایک دنیا کے اندر، اور ایک مرنے کے بعد. دنیا میں آنے سے پہلے کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بنا دے، گورا بنا دے، کالا بنا دے، لڑکا بنا دے، لڑکی بنا دے، بہرا بنا دے، کسی کو معذور بنا دے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے. اور دوسرا زمانہ دوسرا زمانہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانہ تو وہ گزر گیا دنیا میں آنے سے پہلے کا، جہاں پہ کسی انسان کے پاس، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. دوسرا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر کا دیا ہے. کسی کو 50 سال دیا، کسی کو 60 سال دیا، کسی کو 20 سال دیا، کسی کو 30 سال دیا. اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو اچھا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو برا راستہ اختیار کر لے. ہر انسان کے پاس اختیار ہے. دنیا میں آنے سے پہلے انسان مجبور ہے، وہاں پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا. لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو اختیار دیا. کیا اختیار دیا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَكَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے، شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارے یا نافرمان بن کے زندگی گزارے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتائے، جنت کا راستہ بھی بتایا اور جہنم کا راستہ بھی بتایا. تو دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اس دنیا کے اندر واضح کر دی. اس دنیا میں انسان مجبور نہیں ہے کہ میں اور آپ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کہیں کہ اے اللہ ہم تو مجبور تھے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو سوچنے کی، سمجھنے کی، ہر چیز کی صلاحیت عطا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جس گھر میں پیدا ہو، چاہے یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے مسلمان کے گھر میں، اس دنیا میں جس جگہ پر بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے.
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے یا تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو جس ماحول کے اندر وہ بچہ رہتا ہے، جس راستے کو اس کے ماں باپ اس کو اختیار کرواتے ہیں، جس راستے کے اوپر وہ چلتا ہے، تو وہی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سبوں کو ایک اختیار دیا کہ جنت کا راستہ اختیار کر لو یا جہنم کا راستہ اختیار کر لو۔ دوسری بات، اس دنیا کے بارے میں ہمیشہ ایک اٹل چیز ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے موت کا وقت مقرر ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی جو انسان رہتا ہو، ہر انسان کے موت کا وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی موت سے نہ پہلے مر سکتا ہے نہ اپنے موت کو مؤخر کروا سکتا ہے۔ ہر انسان کے موت کا وقت مقرر ہے، اور کسی انسان کو، مجھ سمیت کسی انسان کو اس دنیا کے اندر یہ نہیں معلوم کہ اس کے مرنے کا وقت کیا ہے۔ کسی انسان کو نہیں معلوم، ایک آدمی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا موت کے بارے میں کیا گمان ہے، موت کتنی طویل ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک وقت کی نماز پڑھیں، شاید دوسرے وقت کی نماز نہ پڑھ سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت طویل گمان کر لیا، میرا گمان تو یہ ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیروں تو شاید دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع نہ ملے۔ تو ایک موت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، اذا جاءہم اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جس وقت انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ شیخ نے لکھا ہے فضائل صدقات کے اندر کہ ایک بہت بڑا بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ اپنے محل سے نکلا، اور ایک دستہ نکلا فوج کا، پھر دوسرا دستہ نکلا فوج کا، تیسرا دستہ نکلا فوج کا، اور وہ ایک گھوڑے پہ بڑی شاہی سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے سارے اس کے ساتھ فوجی ہیں، اس کے لشکر، اس کے دربار کے لوگ ہیں۔ ایک آدمی پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا، فقیروں جیسا لباس ہے، وہ تمام لشکروں کو تمام دستے کے بیچ سے چیرتا ہوا اس بادشاہ کے اس گھوڑے تک پہنچ گیا جس گھوڑے پر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اور پہنچ کر اس نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ تو سارے فوجی، سارے درباری، سارے وزیر، سارے مشیر حیران ہو گئے کہ اس آدمی کی جرت کیسی ہوئی۔ اب بادشاہ کہے، اس کے لوگ کہیں کہ بادشاہ کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دو، وہ کہتا نہیں مجھے بادشاہ سے بہت ضروری کام ہے، بادشاہ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت ضروری کام ہے۔ آخر میں بادشاہ نے مجبور ہو کر کہا کہ اچھا میں واپس آ جاؤں گا تو میرے محل میں آ کے مجھ سے بات کر لینا، میرے دربار میں آ جانا۔ کہنے لگا نہیں ابھی آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس فرصت نہیں ہے، مجھے اتنا لمبا دورہ کرنا ہے پھر واپس آنا ہے، فرصت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں بات ابھی کرنی ہے آپ سے۔ آخر میں مجبور ہو کر بادشاہ نے اپنا کہا کہ کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کان میں بات کہنی ہے۔ جب اس نے اپنا کان قریب کیا تو اس آدمی نے کہا کہ میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، میں آپ کی روح لینے کے لیے آیا۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے گھر جانے کا موقع دے دو، محل جانے کا، کچھ وصیت کر دوں، کچھ نصیحت کر دوں، کچھ لکھ دوں، کچھ کر دوں۔ اس نے کہا نہیں آپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اسی وقت اس کی روح نکالی، ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح بادشاہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ جب موت کا وقت آئے، نہ کوئی صدر بچا سکتا ہے، نہ وزارت بچا سکتی ہے، کوئی کچھ نہیں بچا سکتا۔ اور لکھا ہے آگے کہ یہی اسرائیل علیہ السلام ایک اللہ والے کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا واہ واہ کتنا اچھا کیا، میں تو کتنے عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، جلدی کرو مجھے لے کر چلو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے میرا بندہ جس حالت میں آنا چاہے اس حالت میں لے کر آنا۔ کہنے لگے اچھا چلو میں سجدے کی حالت میں جاؤں تو اس وقت میری روح کو لے کے چلے جانا۔ وہ سجدے کی حالت میں گئے اور اسرائیل علیہ السلام ان کی روح کو لے کر چلے گئے۔ تو ایک موت کا وقت مقرر ہے ہر انسان کا، کسی انسان کو کس وقت موت آ جائے کسی انسان کو نہیں معلوم۔ دوسرا، اس دنیا میں جو کچھ بھی کمایا ہے، جو مال کمایا، جو دولت کمائی، جو عزت کمائی، جو شہرت کمائی، جو گھر بنایا، سب کا سب اس دنیا میں رہے گا، کچھ بھی انسان اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ یہ دنیا کا ایک دوسرا قانون ہے، یہ ایک موت کا وقت مقرر
دوسرا جو کچھ بھی اس دنیا میں بنایا ہے کچھ بھی اس دنیا میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی، 2 مسلمان 2 کافر۔ ایک نمرود کافر جس کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی، دوسرا بخت نصر کافر جس کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی۔ ایک سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی، اور ایک ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی۔ جب ذوالقرنین کا مرنے کا وقت قریب تھا، انہوں نے اپنے سارے وزیروں کو سب کو جمع کر کے کہا کہ میں ایک نصیحت کروں، ایک وصیت کروں، اس پر عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ ساری دنیا کے فاتح ہیں، آپ کی بات تو ضرور عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جس وقت مجھے غسل دو اور جس وقت مجھے کفن پہنانا تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھنا، دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہنے لگے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ آج ساری دنیا کو فتح کرنے والا بادشاہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں جا رہا۔ تو ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا کے اندر کمایا، وہ جو کچھ ہم کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اس میں سے ہم کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں۔ ایک انسان کا مال جاتا ہے، پرانے زمانے میں لے جاتے تھے پھر واپس لے آتے تھے۔ دوسرا انسان کے اہل و عیال، انسان کے رشتہ دار جاتے ہیں، اور تیسرا انسان کا عمل ان کے ساتھ جاتا ہے۔ انسان کے رشتہ دار اور انسان کا مال اس کو قبر میں چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے، صرف انسان کا عمل اس کے ساتھ قبر کے اندر رہ جاتا ہے۔ تیسری چیز، اس دنیا کا ایک قانون ہے، یاد رکھیں، تیسری چیز کہ انسان نے جو بھی عمل کیا، اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا، یہ دونوں عمل لے کر ساتھ جائے گا قبر کے اندر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھے عمل میں لے کر چلا جاتا ہوں اور برائی کے عمل میں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھی ہے وہ ساتھ جائے گی، جو نماز نہیں پڑھی اس کا گناہ بھی ساتھ جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کی ہے وہ بھی ساتھ جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے وہ بھی ساتھ جائے گا، قرآن کی تلاوت کی ہے وہ بھی ساتھ جائے گا، اور اپنی زبان سے کسی کی غیبت کی ہے، اپنی زبان سے کسی کو گالی دی ہے، اپنی زبان سے کسی پہ بہتان باندھا ہے، الزام تراشی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، یہ گناہ بھی ساتھ جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ جو ہمارے اچھے اعمال ہیں وہ صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، برے اعمال ہمارے دنیا میں رہ جائیں گے، نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کا عمل کیا ہے تو وہ بھی کل میدان حشر کے اندر دیکھ لے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر برائی کا عمل کیا ہے تو وہ بھی میدان حشر کے اندر انسان دیکھ لے گا۔ تو ایک موت کا وقت مقرر ہے، دوسرا جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر کمایا، جتنا کچھ بھی کمایا وہ سب کچھ ہم کو چھوڑ کے یہاں سے جانا ہے، تیسرا اچھے اور برے دونوں اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پہلا قانون موت کے بعد کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو اس دنیا سے مر کر چلا گیا اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئے گا، وہ انسان کبھی نہیں آئے گا۔ جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنم والے جب جہنمیوں کی چیخ و پکار کو، اپنی پٹائی کو، اپنے عذاب کو دیکھیں گے تو وہاں پہ اللہ سے کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اے ہمارے رب آج ہم نے دیکھ لیا، آج ہم نے سن لیا، تو ہمیں ایک موقع دے دے، ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، ایک موقع دے دے۔ تو وہاں پر کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا، کوئی موقع نہیں ملے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب جہنم والے جہنم میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے وقت فرشتہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تم کو ڈرانے والے نہیں آئے تھے، کیا تم کو بتانے والے نہیں آئے تھے
کیا تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے ڈرانے والے، سمجھانے والے آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا مرنے کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ کو زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ ہم کہتے تھے تم تو پرانی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، دنیا جیسی بھی ہے، نموت و نحیا، جیسے چاہو کھاؤ، جیسے چاہو پیو، بس زندگی موت ہماری اپنی مرضی ہے۔ آئے تھے کاش لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب سعیر، کاش اگر ہم ان کی بات کو سن لیتے، اس پر عمل کر لیتے، تھوڑا اس کے بارے میں سوچ لیتے وہ ہم سے کیا کہہ رہے تھے، تو آج ہم جہنمی لوگوں میں سے نہ ہوتے۔ میدان حشر میں جو آدمی چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کی روح نکل گئی، وہ آدمی کبھی بھی لوٹ کر اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، چاہے جتنا مال خرچ کر لے، جتنی دولت خرچ کر لے، جب ایک دفعہ روح جسم سے نکل گئی تو ختم، بس موقع ختم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرے کی حالت سے پہلے جس وقت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد انسان کی توبہ قابل قبول نہیں۔ دوسری چیز میدان حشر کے اندر کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بہت بڑا مینڈا دمبا جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ مینڈا، یہ وہ موت ہے جو تم کو دنیا میں آتی تھی، یہ وہ موت ہے جو تم کو دنیا میں آتی تھی۔ اس کو جنت والے بھی دیکھیں گے، جہنم والے بھی دیکھیں گے۔ جب اعلان ہوگا کہ آج اس موت کو بھی موت آ گئی، اس مینڈے کو جب ذبح کیا جائے گا کہ اس کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی موت آ گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت حالانکہ جہنمی پہلے سے عذاب میں ہوں گے، تکلیف کے اندر ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ حسرت ان جہنموں کے اندر کبھی نہیں ہوگی۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش، اور اللہ سے مانگتے بھی ہوں گے، قرآن کے اندر آتا ہے کہ جہنمی لوگ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے۔ تو جب اس مینڈے کو بھی موت آ جائے گی کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ حسرت، اس سے زیادہ افسوس جہنمیوں کو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آج کے بعد اس جہنم سے ہم کبھی بھی نہیں نکل سکتے، اور اس سے زیادہ خوشی جنتیوں کو نہیں ہوگی۔ حالانکہ جنتی نعمتوں کے اندر ہوں گے، باغات کے اندر ہوں گے، نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گے، سواریاں ہوں گی، کھانا پینا ہوگا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور پانی کی نہر، اللہ کی زیارت اور ساری نعمتیں ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ خوشی اور فرحت ان کو نہیں ہوگی۔ جب وہ دیکھیں گے موت کو بھی موت آ گئی تو ان کو تسلی ہو جائے گی کہ اب ہم ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، ہمیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ دنیا میں تو ہم مر گئے تھے، دنیا سے آ گئے، لیکن یہاں سے ہمیں کوئی نکالے گا نہیں۔ دوسری چیز کہ وہاں پر موت کسی کو نہیں آئے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی، موت کسی کو نہیں آئے گی۔ اور تیسری چیز آج جس کے بارے میں اور آپ سب ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں ایک آدمی کام کرتا ہے، اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھے کہ دنیا میں ایک آدمی کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کی بیوی بھی کھا رہی ہوتی ہے، اس کا باپ بھی گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بچے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اسکول بھی چل رہا ہے، ٹیوشن بھی چل رہا ہے، مدرسہ بھی چل رہا ہے، اور سارا نظام چل رہا ہے۔ باپ بھی خوش ہے کہ میرا بیٹا کماتا ہے، بیوی بھی خوش ہے کہ میرا شوہر کماتا ہے، بہن بھی خوش ہے میرا بھائی کماتا ہے، بھائی بھی خوش ہے میرا بھائی کماتا ہے، سب خوش ہیں۔ ایک آدمی قربانی دے رہا ہے، اس کی برکت سے سب کا نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں کسی کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا، کسی کا ایمان۔ ہم یہ سوچیں کہ میرا باپ جنت میں جائے گا، اس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، میرا دادا جنت میں جائے گا، اس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، میرا بھائی جنت میں جائے گا، اس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، میں کوئی عمل نہ کروں، یہ سراسر ہمارا دھوکہ ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں۔ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا، بغیر ایمان کے اس دنیا سے گیا، تو کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام
اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے نبی ہونے کے باوجود، کیونکہ بیٹا ایمان کے بغیر گیا، اور نبی کا ایمان کتنا اعلیٰ، کتنا افضل ایمان نبی کا کہ کوئی نبی کے ایمان کے برابر نہیں پہنچ سکتا، لیکن نبی بھی کل قیامت کے دن اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، اتنے بڑے نبی لوط علیہ السلام، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئی، تو کل قیامت کے دن لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ بیوی دنیا سے بغیر ایمان کے چلی گئی، نبی نہیں بچا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، اتنے بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ایمان لے کر نہیں آئے، تو کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کو اس عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ علماء سے سنا بیان کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب والد کو میدان حشر میں لایا جائے گا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے کہ نبی، بیٹا نبی تھا، نبی کی بات کو نہیں مانا، عذاب کے لیے جب لے جایا جا رہا ہوگا میدان حشر سے زنجیروں میں جکڑ کر، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ میرے والد ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ابراہیم کا والد ایسا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی شکل کو خنزیر کی شکل کا بنائے گا، پردہ کرے گا خنزیر کی شکل میں لے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، جنہوں نے 38 سال 2 کم 40 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جانی اعتبار سے بھی خدمت کی، مالی اعتبار سے بھی خدمت کی، ہر طریقے سے خدمت کرتے رہے، تقریباً 40 سال خدمت کرتے رہے۔ جب آخری وقت تھا اللہ کے نبی گئے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھا، کان میں پڑھ لیں، میں کل قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ان چچا کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم درجے کا عذاب میرے چچا کو دیا جائے گا، ان کو 2 جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈیا کی طرح کھولے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ، یعنی سب سے ہلکا عذاب یہی ہوگا کہ جس آدمی کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے تو وہ کہے، حالانکہ وہ کتنی تکلیف کے اندر ہوگا، کتنی اذیت کے اندر ہوگا، باقی جہنم والے اس سے زیادہ اذیت کے اندر ہوں گے، اس سے زیادہ پریشانی کے اندر ہوں گے، تو یہ جوتے پہننے والا سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے کم عذاب جہنم کا یہی ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن کسی کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر شوہر دیندار ہے تو شوہر جنت میں جائے گا، بیوی دیندار ہے بیوی جنت میں جائے گی، اولاد دیندار ہے تو اولاد جنت کے اندر جائے گی۔ مولانا انعام الحسن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی مرد جتنا دین پہ چلے، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، تبلیغ میں کتنا اوقات لگا لیے، سفر ہو گئے، لیکن اگر اس کی گھر کی عورت کے اندر دین نہیں آیا، گھر کی مستورات کے اندر دین نہیں آیا، وہ دین اس کے گھر کی دہلیز کے باہر ہے، اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا۔ کتنی سوچ اور فکر کا مقام ہے کہ ہم سارے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرا باپ، ہم اپنی جنت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، میں جنت میں چلا جاؤں، ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو صحیح ان کا کیا بنے گا۔ دنیا میں ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ماں بھی کھڑی ہے ساتھ، باپ بھی ساتھ کھڑا ہے، بھائی بھی ساتھ کھڑا ہے، بہن بھی ساتھ کھڑی ہے، بیوی بھی کھڑی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، چچا، تایا، پھوپھا، سارے رشتہ دار ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا درد کسی طرح کم ہو جائے، اس کی تکلیف کسی طرح کم ہو جائے، اس کی پریشانی کسی طرح کم ہو جائے، سارے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب مجھے اور آپ کو ایک دن اس قبرستان میں لے جا کر چھوڑ کر آ جائیں گے، کہیں گے تو جان اور تیرا عمل جانے، ہمیں تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، تو جان تیرا عمل جانے۔ قبر میں تو کوئی نہیں آئے گا میرے ساتھ، میدان حشر میں تو کوئی نہیں آئے گا میرے ساتھ، اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایسی جہنم کی آگ
وقود الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن اللہ نے انسانوں کو بنایا اور پتھروں کو بنایا، علیہ ملائکۃ غلاظ، اس کے اوپر ایسے طاقتور اور ایسے مضبوط اور ایسے بے رحم فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ کوئی ان سے بھاگ نہیں سکتا، ان کے دل میں کسی کے لیے ذرہ برابر رحم بھی نہیں ہے کہ کوئی چیخے گا، کوئی چلائے گا، اس کے اندر رحم آ جائے گا فرشتے کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے رحم کا مادہ ہی ان کے اندر سے ختم کر دیا، کوئی ان سے بھاگ نہیں سکتا، ان کے اندر رحم کا مادہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ یوں کھانے پینے اور اپنی منچائی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، عقل مند وہ ہے جو اس موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری یہاں پہ کر لے، اس زندگی کی تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور بے وقوف ہے وہ آدمی، کم عقل ہے وہ آدمی، نادان ہے وہ آدمی جو آدمی دنیا میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا چلتا چلا گیا اور اس نے آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو دعوت والا کام ہے، اپنی بھی فکر کرنا، دوسروں کی فکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اس دعوت والے کام کے اندر مولانا ابراہیم ڈیلوا صاحب ابھی ریمنڈ جوڑ کے اندر انہوں نے کہا اس دعوت والے کام کے دو مقصد ہیں، سب سے بڑے دو مقصد ہیں اس دعوت والے کام کے۔ یہ دعوت کا جو کام ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے دو مقصد ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے اپنے دین کے اوپر استقامت، سب سے پہلی چیز کہ میں اپنے دین پہ چلنے والا بن جاؤں، سب سے پہلی چیز یہ، میں نماز کا پابند ہو جاؤں، میں تہجد کا پابند ہو جاؤں، میں تلاوت کا پابند ہو جاؤں، میں پردے کا پابند ہو جاؤں، میں سچ کا پابند ہو جاؤں، میں پابندی ہر چیز کا، نظروں کی حفاظت کا پابند ہو جاؤں، اپنے کانوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا پابند ہو جاؤں، اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا پابند ہو جاؤں۔ سب سے پہلی چیز استقامت فی الدین اس آدمی کی خود ہے جو دعوت دے رہا ہے، جو دعوت کے راستے میں نکل رہا ہے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ میری نماز ٹھیک ہو جائے، میری زبان ٹھیک ہو جائے، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میری آنکھیں ان دیکھنے کے پابند ہو جہاں اللہ نے دیکھنے کا کہا اور اس جگہ کے دیکھنے سے بچ جائیں جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ میرا استقامت فی الدین، میرا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور دوسرا نصرت للدین ہے، دین کی مدد کرنا، دین کی مدد کرنا۔ دین کی مدد کرنے کی مثال جیسے آدمی، نصرت کا جو اصل مطلب انہوں نے بیان کیا، ایک ہوتا ہے مدد کرنا ابراہیم ڈیلوا صاحب نے، دوسرا نصرت کا مطلب اصل جو عربی کے اندر ہوتا ہے کہ کسی سرسبز چیز کو، کسی پودے کو، کسی درخت کو پانی لگانا۔ جب انسان اس کو پانی لگاتا ہے تو وہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ تو اپنی صلاحیت کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو اللہ کے راستے میں لگانا، اللہ کے دین میں لگانا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو زندہ کرے، سب سے بڑا مقصد یہ ہے۔ اور جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے آدمی کا ایمان بنے گا۔ سب سے پہلی چیز ایمان بنے گا، اللہ کی ذات کا یقین آئے گا، اللہ کی عظمت کا یقین آئے گا، جنت اور جہنم کا یقین آئے گا، اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا۔ اور دوسری چیز اللہ کے راستے میں نکلنے کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، ایمان بننے کے بعد سب سے بڑی دوسری چیز اس کی کیا ہوگی؟ اس آدمی کی نماز بنے گی۔ جب ایمان بنے گا پھر نماز بنے گی، پھر جب نماز بنے گی تو اس نماز کے ذریعے سے انسان براہ راست اللہ کی قدرت سے اپنے مسائل کو حل کروائے گا، براہ راست اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروائے گا، براہ راست۔ جب اللہ کی ذات پر یقین ہوگا تو نماز پڑھے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا، اللہ کی قدرت سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلے کروائے گا۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، ان کے زمانے خلافت میں، ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں بالکل ہم شکل، فوٹو کاپی، ایک دوسرے کے کاپی، ایک باپ کی شکل بھی ویسی، بیٹے کی شکل بھی ویسی، دونوں جب حضرت عمر کی مجلس میں آیا کرتے تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا
کہ بھائی تم دونوں ایک جیسے ہو باپ بیٹے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین اس کے بڑی لمبی داستان ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے بتاؤ. تو باپ نے کہا اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلو. جب میں اللہ کے راستے میں نکل رہا تھا تو ایک قریب تھا کہ میری اولاد پیدا ہو جاتی، قریب تھا، اولاد پیدا ہونے کے قریب تھی، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آئی. میں اللہ کے راستے میں نکل گیا اور یہ کہتے ہوئے نکل گیا کہ اے اللہ جو میری آنے والی اولاد ہے میں اس کو تیرے پاس ودیعت امانت رکھوا کر جاتا ہوں. جب ہم اللہ کے راستے سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جب میں اپنے گھر گیا، مسجد میں گیا، تو مجھے پتہ چلا آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا. اولاد کا پوچھا، وہ بھی ویسی چلی گئی. لیکن کہنے لگے ایک عجیب بات ہے کہ جب سے آپ کی بیوی کو ہم نے دفنایا ہے اور روزانہ رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبر سے ایک روشنی، ایک نور نکلتا ہے آسمانوں تک. ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جانے کی. کہنے لگے مجھے میری بیوی کی قبر کے پاس لے کر جاؤ. کہتے ہیں جب مجھے میری بیوی کی قبر پر لے کر گئے تو میں نے دیکھا قبر ایسے کھلی ہوئی تھی اور میرا بچہ اس قبر میں کھیل رہا تھا، گھوم رہا تھا، اور غیب سے آواز آئی یہ وہ امانت ہے جو تو میرے پاس رکھوا کر گیا تھا، اگر تو اپنی بیوی کو بھی امانت رکھوا کر جاتا وہ بھی آج تجھے زندہ ملتی. تو جب آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا تو سب سے پہلے اس کا ایمان ٹھیک ہوگا، ایمان کے بعد اس کی نماز ٹھیک ہوگی، پھر جب نماز ٹھیک ہوگی پھر یہ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروائے گا. صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں سے تھے. صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہے. اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کا جنازہ پڑھا دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کی ماں کو بتایا ہے؟ کہنے لگے نہیں ماں کو نہیں بتایا. کہا پہلے اس کی ماں کو خبر کرو، صاحب کو. جب ان کی ماں کو پتہ چلا تو ان کی ماں آئی اور آنے کے بعد جو جنازے کی چارپائی ہوتی ہے اس کا ایک کنارہ پکڑ کر بیٹھ گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ میں نے تیری محبت کے اندر اور تیرے رسول کی محبت کے اندر اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، تیری محبت کے اندر میں ہجرت کر کر یہاں پر آئی. آج میرا بیٹا مر گیا ہے، خاندان والے رشتہ دار مجھے تانا دیں گے کہ باپ دادا کا دین چھوڑا تھا تو سب سے پہلی سزا ہمارے بتوں نے، ہمارے خداؤں نے تجھے یہ دی کہ تجھ سے تیرا بیٹا چھین لیا. مجھ میں اس تانے کو برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے. تو کل قیامت کے دن بھی اس کو زندہ کرے گا، آج تو اس کو زندہ کر دے. صحابہ کہتے ہیں اسی وقت وہ اپنے جنازے سے اٹھے اور اپنے اوپر سے کفن اتارا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے غالباً انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کو ہم نے ان کو کفن پہنایا، غسل دیا، رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے تھے، رات کا کھانا ساتھ کھا رہے. تو جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا تو ایسا اس کا یقین بنے گا، ایسا اس کا ایمان بنے گا. اللہ دنیا کے مسائل بھی حل کرے گا، اللہ آخرت کے مسائل بھی حل کرے گا، دنیا کی پریشانیاں بھی ختم کرے گا، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ختم کرے گا. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے. یہ جو سیروزے میں نکلنا ہے، اوقات کے لیے نکلنا ہے، اسی لیے تاکہ ہماری گھر کی مستورات کے اندر بھی دین آ جائے. جب ایک عورت کے اندر دین آئے گا، ایک مستورات کے اندر دین آئے گا تو کئی گھرانے، کئی نسلوں تک وہ دین چلے گا، کئی نسلوں تک وہ دین چلے گا. اور جب گھر کے اندر دین ہوگا تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مددیں ہوں گی. اس لیے بھائی ابھی رمضان کے اندر، رمضان میں انشاءاللہ ہمت کریں، کوشش کریں کہ رمضان میں ایک سیروزے کی جماعت آپ کے علاقے سے یہاں سے مستورات کی تیار ہو جائے. ہمت کریں، کوشش کریں، ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ کے خزانوں پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے وعیدوں پہ یقین کر کے اللہ کے اوپر نظر کر کے اگر ہم نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اسباب بھی صحیح کرے گا اور اللہ آخرت کے مسائل بھی حل کرے گا. کرتے نا سارے انشاءاللہ نیت. ہاں گزارش ہے کہ تشکیل کر لیں انشاءاللہ. تشکیل کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیں گے.